بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین وقال الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق الله مولانا العلي العظيم محترم بزرگوں، اسلام کی بنیاد جن 5 ارکان پر ہے، وہ 5 پلر، وہ 5 کھمبے جن کے اوپر ایمان، جس کے اوپر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ دین کے اندر سب سے بنیادی چیز ہے خدا کی خدائی، رسول کی رسالت، اور اس کے ساتھ ساتھ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے یقین کے ساتھ ہونے کا تذکرہ کیا ہے، موت، قبر، میدان محشر، جنت، جہنم، پل صراط، حساب کتاب، ان چیزوں کا نام ہے عقیدہ، عقائد۔ ان سے واقف ہونا ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد آتی ہے بات اعمال کی۔ تو اعمال میں اہم ترین اعمال ہیں وہ عبادات جو فرض قرار دی گئی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور جہاں کہیں ضرورت ہو اور تقاضا ہو اور اسلامی شرطوں کے مطابق وہ تقاضا پایا جائے تو وہاں جہاد۔ یہ جو ہمارے جاہلوں نے جہاد 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 تسبیح پڑھی، اس نے ملت کا بیڑا غرق کر دیا۔ جہاں اس کی ضرورت ہو، جہاں تقاضے ہوں، جہاں اس کی شرائط پوری ہوتی ہوں۔ ہندوستان جیسا ملک جہاں آپسی معاہدے کے ساتھ ساری قومیں رہتی ہیں، کوئی زیادتی کرتا ہے وہ مجرم ہے، کوئی غلط کرتا ہے وہ غلط ہے، لیکن اصولی طور پر ہر شخص کا جان و مال محفوظ ہے۔ جو اس کے خلاف کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے۔ اس قسم کے کسی بھی ملک میں جہاں لوگ آپسی معاہدے کے ساتھ رہ رہے ہوں، وہاں قرآن کی جہاد کی آیتیں پڑھنا اور جہاد پر آمادہ کرنا، علماء بزدل ہیں، منع کرتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ، جاہل ہیں، جاہل وہ لوگ شریعت سے، قرآنی ذوق سے ناواقف۔ اس لیے میں جب بھی تذکرہ کرتا ہوں یہ قاعدے ساتھ میں لگا دیتا ہوں، جہاں اس کی شرائط پائی جائیں، جہاں اس کے تقاضے پائے جائیں، وہاں تو عام طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہیں وہ عبادات جو فرائض میں شمار ہوتی ہے۔ نماز بعض بنیادوں پر، بعض پہلوؤں سے نماز بہت اہم ہے۔ اہمیت کا پہلو، نماز آپ کھڑے ہو کر پڑھیں اگر مکمل صحت مند ہیں، کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہے بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھنے کے لائق نہیں لیٹ کے پڑھیں، اب کیا بچتا ہے؟ یا تو کھڑا یا بیٹھا لیٹا، اور کچھ بچتا ہے اس کے بعد؟ کچھ بھی نہیں۔ یعنی آدمی ہوش و حواس میں ہے تو نماز معاف نہیں ہے، اور روز قیامت حساب و کتاب شروع ہوگا، سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ نماز کو دین کا بنیادی ستون کہا گیا۔ الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین۔ نماز دین کا بنیادی کھمبا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کو دی ہے۔ اہل عرب جو خیمے لگاتے تھے، سفر میں جا رہے ہیں، لشکر جا رہا ہے، قافلہ جا رہا ہے،
تجارت کا قافلہ جا رہا ہے تو وہ خیمہ ایسا ہوتا تھا کہ بیچ کا ایک کھمبا بڑا ہوتا تھا، اس کو کھڑا کر دیا گیا، پھر چاروں طرف رسیاں کھینچ کر چھوٹے چھوٹے کھوٹے ڈنڈے گاڑ دیے گئے، خیمہ تن گیا۔ ایک خیمہ ہوتا ہے شادی کے پنڈال جیسا، لیول کھمبے ہوتے ہیں، ایک کھمبا گر جائے کیا فرق پڑتا ہے، اور ایک خیمہ ہوتا ہے کہ بیچ کا کھمبا بنیادی ہوتا ہے اور باقی رسیاں ٹائٹ کر کے اس کو چھوٹے چھوٹے کھوٹے گاڑ کر ڈنڈے گاڑ کر لیول کر لیتے۔ اگر ان کھوٹوں میں سے کوئی کھوٹا گر گیا خیمہ کھڑا رہے گا، اور بیچ کا کھمبا گرا تو خیمہ بیٹھ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو گول خیمے سے تشبیہ دی ہے، ایسا گول خیمہ۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا بنیادی ستون ہے۔ فمن اقامہا فقد اقام الدین، نماز قائم رکھا دین کو قائم رکھا۔ ومن ہدمہا فقد ہدم الدین۔ روزہ بعض پہلوؤں میں تمام عبادات میں سب سے افضل ہے۔ وہ پہلو کیا ہے؟ روزے دار کے دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ مجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے، مجھے میرا خدا دیکھ رہا ہے، روزے کی حد تک۔ یہ بات کہہ دوں میں آپ سے، روزے کی حد تک ماشاءاللہ روزہ بھی رہتا ہے اور تمام تماشے بازیاں چالو رہتی ہیں، اس لیے ان تماشے بازی بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا میں، لیکن روزے کی حد تک روزے دار تقوی کے معیار پر قائم ہوتا ہے۔ پیاس لگی ہے، دھوپ لگی ہے، پریشان ہے، تلملا رہا ہے، سر پر پانی ڈال رہا ہے، گیلا کپڑا ڈال رہا ہے، جہاں تیز گرمی ہوتی ہے وہاں کرنا پڑتا ہے لوگوں کو، گھر سے مسجد تک آنا اور گھر جانا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے، غسل خانہ بند کر کے نہا رہا ہے۔ اس وقت کوئی کہے کہ ارے ظالم، جس گرمی سے پریشان ہے، جس پیاس سے پریشان ہے، دروازہ بند ہے، کون دیکھنے والا ہے، ایک ڈبہ پی لے، مسئلہ حل۔ آپ گھر میں تنہا رہ رہے ہیں، کوئی نہیں ہے، آپ روم میں تنہا رہ رہے ہیں، کوئی نہیں ہے، شام کے افطار کا سامان رکھا ہوا ہے، کیا آپ دوپہر میں کھاتے ہیں اس کو؟ نہیں کھاتے۔ عصر بعد کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے۔ یہ پہلو جو ہے روزے کا، تقوی اصل اس چیز کا نام ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے مجھ کو میرا خدا میرا رب دیکھ رہا ہے، اس کیفیت کا نام تقوی ہے۔ لباس، چہرہ، مورا، چال ڈھال، دیگر چیزیں ٹھیک ہے، وہ ظاہری چیزیں ہیں، لیکن تقوی کی اصل کیفیت دل میں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، اشارہ کیا انگلی سے۔ تقوی کی وہ کیفیت دل میں ہوتی، اس پر میں گفتگو پچھلے ہفتے کر چکا ہوں۔ اب یہ دو عبادات ایسی ہیں، نماز اور روزہ، ان میں پیسہ نہیں لگتا۔ جب پیسہ نہیں لگتا تو امیروں غریبوں میں کوئی فرق نہیں، نہ نماز میں پیسے کا کام، نہ روزے میں پیسے کا کام۔ جن عبادات میں پیسے کا دخل نہیں وہاں امیروں غریبوں میں کوئی فرق نہیں۔ اب تین عبادات ایسی ہیں کہ جہاں پیسہ لگتا ہے، زکوٰۃ، حج، قربانی۔ قربانی کو سائڈ کیجئے، جہاد، تو جہاد تو عام حالات میں ہوتا نہیں ہے، بچی کیا؟ زکوٰۃ اور حج۔ اب چونکہ تذکرہ آیا کہ جن عبادات میں پیسے کا دخل ہوتا ہے وہاں امیر و غریبوں کا فرق ہوتا ہے، تو قربانی کے اندر بھی پیسے کا دخل ہوتا ہے تو وہاں امیر و غریبوں کا فرق ہے۔ حج کے اندر بھی پیسے کا دخل ہے، وہاں امیر و غریبوں کا فرق ہے۔ زکوٰۃ کے اندر بھی پیسے کا دخل ہے، وہاں امیر و غریبوں کا فرق ہے۔ تو آج میں زکوٰۃ کے مسائل بتلاتا ہوں آپ کو، کوشش کرتا ہوں اللہ آسان کرے۔ شریعت نے انسانوں میں کچھ کو غریب بنایا، کچھ کو مالدار بنایا، اللہ کا نظام ہے۔ جس طریقے سے اس زمین میں کہیں پر پہاڑ ہے، کہیں پر نیچا لیول ہے، کہیں ندی نالے ہیں،
کہیں کی مٹی سخت ہے، کہیں کی نرم ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ آپ پہاڑوں کو کھودو گے تو مسائل گڑے ہوں گے، جنگل ہیں، پیڑ پودے ہیں، ان کو ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے بڑی مقدار میں پیڑ پودے کاٹ دیے، مسائل گڑے ہوں گے۔ کہیں اونچا ہے، کہیں نیچا ہے، پانی بہنے کا راستہ ہے، اس کو جانے دو، آپ اس کو چھیڑو گے، مسائل گڑے ہوں گے۔ گزشتہ سال جو کوکن میں سیلاب آیا، تو کوکن میں سیلاب نہیں آنا چاہیے اصولی طور پر، کوکن بس ہی ایسا ہے کہ وہاں سیلاب نہ آوے، لیکن آیا۔ کیوں آیا؟ اصل کوکن جو بسا ہوا ہے اس میں پانی بہنے کے راستے ہیں، آپ نے نکال دیا ہائی وے، تو اس میں آپ کو پل دینا چاہیے تھے بڑے بڑے، وہ دیا نہیں۔ اب پانی جہاں سے نکلنا چاہیے نکلنے گا، اس کو موقع نہیں ملا، رک گیا۔ جب پانی رکے گا سیلاب تو آئے گا۔ ابھی آج میری بات ہو رہی تھی، آپ کا یہ برار کا علاقہ ہے، مہاراشٹر کے الگ الگ خطوں کے الگ الگ نام ہیں۔ برار اس میں 4-5 ضلع ہیں، اکولا ہے، امراوتی ہے، بلڈانا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا موسم کیسا ہے؟ کہنے لگے بہت گرم ہے۔ خیریت؟ اس موسم میں گرم؟ کہنے لگے وہ جو ناگپور ہائی وے نکلا ہے، لاکھوں لاکھ پیڑ کاٹ دیے گئے، پیڑوں کے کٹ جانے کی وجہ سے موسم میں فرق پڑ گیا۔ کاٹا ہے، لگا تو کس نے منع کیا آپ کو؟ یہ مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں ذہن بنانے کے لیے، اصل بات مجھے آپ سے کچھ اور کہنی ہے۔ اس دنیا میں کتنے لوگوں کو آنا، کتنے لوگوں کو جانا، یہ کس کا اختیار ہے؟ یہ اللہ کا اختیار ہے۔ یہاں ٹانگ مت ڈالو۔ کتنے امیر ہوں گے، کتنے غریب ہوں گے، یہ اللہ کا اختیار ہے، تم ٹانگ مت ڈالو۔ اللہ نے امیری اور غریبی کی کھائی کو پاٹنے کے لیے، فاصلے کو کم کرنے کے لیے جو زکوٰۃ کا نظام دیا ہے، اگر ایمانداری کے ساتھ وہ نظام چلایا جائے تو غریب بھوکا نہیں سوئے گا۔ دنیا کے اندر کچھ تنظیمیں، کچھ تحریکیں، فلسفے، تھیوری ایک فلسفہ وجود میں آیا کہ انسان کی اپنی کوئی ملکیت نہیں ہے، ساری ملکیت سرکار کی، تم لوگ کام کرو، کھاؤ، تمہاری ضرورت سرکار پوری کرے گی، یعنی آدمی کو مالک ہونے کا حق نہیں ہے۔ کمیونزم کا نظام وہی تھا، چلا، فیل ہو گیا۔ دوسری تھیوری سامنے آئی کہ جس کے پاس جتنا پیسہ ہے بڑا سے بڑا ہوتا جائے، کوئی کسی کا ہاتھ نہ پکڑے، اور مالدار جب غریب کو قرضہ دے سود لے۔ اشتراکیت۔ اسلام ان دونوں کی یکساں مذمت کرتا ہے۔ اسلام حکومتوں سے کہتا ہے، حکمرانوں سے کہتا ہے، ایسی پالیسیاں بناؤ کہ غریبوں کو کام ملے، پیسے کو محنت کے ساتھ جوڑو۔ جب پیسے کو محنت کے ساتھ جوڑو گے تو غریب کو کام ملے گا، اور اگر آپ پیسے سے پیسہ بناؤ گے تو مالدار مزید مالدار ہوگا، غریب اور غریب ہوگا، بحران پیدا ہوگا۔ وہ آپ کے سامنے۔ چونکہ دنیا کے اندر وہ نظام کہیں پر قائم نہیں ہے، اسلام کا مبارک نظام جس کے اندر یہ ساری تھیوریاں، سارے فلسفے سامنے آئے، بدقسمتی سے وہ نظام قائم نہیں ہے، اس لیے مثال دینا آسان نہیں۔ آپ کو بتلا دوں، سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مسلمانوں میں اتنی خوشحالی تھی کہ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ کا پیسہ لے کر ٹہلتا تھا، کس کو دوں؟ غربت کی وہ سطح جس کی بنیاد پر وہ غریب ہاتھ پھیلا کر مانگے اس کو زکوٰۃ دی جائے، جلدی کوئی ملتا نہیں تھا۔ آپ نے کیا فلسفہ بنایا؟ غریبوں سے کہا کہ امیروں کے پاس جو کچھ ہے مار کے چھین لو۔ ہڑتال، ہنگامے، لوٹ پاٹ دنیا کے بہت سے خطوں میں ہوا۔ اسلام نے کہا نہیں، ترتیب یہ نہیں ہوگی،
ترتیب یہ ہوگی کہ ہم مالدار سے کہیں گے تم کو ہم نے مال دیا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، تم اپنی خوشی سے ضرورت مندوں کو دو اور دے کر خوش ہو، ہم سے اس کا بدلہ 700 گنا لے لینا۔ مالدار سے کہا غریب کو دو۔ جب مالدار اپنی مرضی اپنی خوشی سے غریب کو دے گا تو غریب کے دل میں مالدار کے لیے ہمدردی ہوگی، محبت ہوگی، وہ دعائیں کریں گے کہ پروردگار ان کو اور برکت دے اور سکھی رکھ ان کو۔ اور اگر آپ نے غریب سے کہا کہ مالدار سے مان کے چھین لو تو آپ چھیننے کی کوشش کرو گے اور مالدار بھی اسلحہ لے کر چلے گا، تو پہلے آپ کا کام تمام کرے گا، آپس میں ٹکراؤ پیدا ہوگا۔ کچھ کو امیر بنانا، کچھ کو غریب بنانا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ دنیا کے اندر اتنوں ہی کو مالدار رکھتا ہے جتنوں سے غریبوں کا کام چلے، اور اتنوں کو ہی غریب رکھتا ہے جن کا مالداروں سے کام چلے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ دنیا کے اندر کتنوں کو بھیجنا ہے، کتنوں کو بلانا ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اولاد دینا ہے نہیں دینا ہے، اللہ کا اختیار ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بچہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بچی دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناثا، دونوں دیتا ہے، ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا۔ جاؤ تم پیدا کر لینا اپنی تھیوری سے۔ زکوٰۃ مالداروں پر ہے۔ شریعت نے امیری غریبی کا معیار طے کیا، امیری اور غریبی کی حد طے کی۔ اس حد سے نیچے والے غریب اور اس کے اوپر والے مالدار۔ وہ حد کیا ہے؟ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی۔ آج کے دور میں چونکہ کرنسی کا تعلق سونا سے ہو گیا، اس لیے سونا اوپر ہو گیا، چاندی نیچے ہو گئی، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی لگ بھگ ایک ہی بھاؤ کے ہوتے تھے۔ اور اتنی مقدار میں جو سونا اور چاندی بتلایا گیا یا اس کے برابر پیسہ، اتنا پیسہ ہوتا تھا کہ آدمی کی فیملی کے سال بھر کھانے کا غلہ اسٹاک ہو جائے۔ اور بہت دنوں کی بات نہیں ہے، 40-50 سال پیچھے آپ لوٹ جائیں، دیہاتوں میں جن کے یہاں غلہ پیدا ہوا اور کھانے کا اسٹاک کر لیا گیا، وہ گاؤں کا مالدار شمار ہوتا تھا۔ غلہ رکھ لیا گیا، کم سے کم 2 وقت کی روٹی کا ٹینشن نہیں ہے، سالن ہوا نہ ہوا، گیہوں، چنا، دال، دھان، چاول رکھ لیا گیا، پک رہا ہے، دال پک گئی، چٹنی پیس دی گئی، سرکہ ہے، اچار ہے، تمام چیزیں ہوا کرتی تھی۔ گھروں میں دودھ تھا، گھی ہو گیا، دودھ ہو گیا، مٹھا ہو گیا، دہی ہو گیا، آرام سے گزارا ہوتا تھا۔ تو یہ جو مقدار ہے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مالداری کا معیار تھا، اور اس سے آدمی سال بھر غلے کا کھانے پینے کا اسٹاک کر سکتا تھا۔ آج سے 12-13 سال پیچھے آپ لوٹ جائیں، پٹرول اور ڈیزل کے بھاؤں میں فرق تھا نا بھائی؟ تھا۔ ڈیزل گاڑی لوگ مہنگی خریدتے تھے، کیوں؟ پٹرول کے مقابلے میں ڈیزل سستا ہے، تو وہ دونوں کا ایوریج برابر ہو جائے گا۔ یہ سمجھدار لوگوں کی سرکار آئی کہ دونوں کو ایک کر دیا۔ ابھی تو ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا؟ تماشے بازیاں فطرت کے خلاف، لیکن ہے کیا کریں گے؟ دنیا میں جب تک سونا اور چاندی مستقل کرنسی تھی، یعنی کاروبار سونا اور چاندی سے ہوتا تھا، اس وقت تقریباً سونا اور چاندی یہ مقدار جو ہے 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی، ان دونوں کی قیمت قریب قریب ہوتی تھی۔ آج سونا بہت مہنگا ہو گیا، اب سیدھی بات ہے کہ 50,000 کے بھاؤ سے آپ پکڑیں گے تو تقریباً 3.25 لاکھ روپے ہوتا ہے 7.5 تولہ، اور 52.5 تولہ چاندی تقریباً
35-40 کے آس پاس پہنچ جائے گی. اونچا بھاؤ ہوگا 50,000. کہاں 50,000 کہاں 3.25 لاکھ. یا تو ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو, سونا ہو, چاندی ہو. اب اس میں سے کم کیا ہے؟ چاندی ہے. پہلے نصاب چاندی کا بن جائے گا. تو اس نصاب کے بقدر, چاندی کی قیمت کے بقدر آپ کے پاس کیش پیسہ ہو, یا دھندے کا سامان ہو, بزنس کا, تجارت. یہ ہوا نصاب, گریڈ امیری اور غریبی کا. پھر اس پر سال بیتے, یعنی پورا سال آدمی مالداری کے معیار پہ رہے. سال کی قید کیوں لگائی گئی؟ کوئی بھی کاروبار سال میں ایک بار چلتا ہے. ابھی چند دنوں پہلے سردی تھی, سوٹر, کمبل, مفلر روڈ پر بک رہے تھے, آپ لے رہے تھے. آج کوئی لگا کر بیٹھے بکے گا؟ اب نہیں بکتا. کیوں؟ کچھ کام ہی نہیں اس کا. اس وقت گرمی کا موسم ہے, گرمی کے کاروبار چل رہے ہیں, ٹھنڈے آئٹم چلیں گے. گرمی سے بچنے کی چیز چلے گی, کولر چلے گی, اے سی چلے گا. ابھی 2 مہینے کے بعد جب گرمی کم ہو جائے گی, اگست ستمبر وغیرہ میں, تو یہ اے سی مارا پھرے گا. فون آئے گا, سیٹ لیتے ہو کیا؟ آدھے بھاؤ میں دیتا ہوں. کیوں؟ اس کا ٹائم نکل گیا. اب اس کو 8 مہینہ انتظار کرنا ہے. برسات, پھر سردی. برسات کا سامان لپیٹ کے رکھا ہوا ہے, تال پتری, پلاسٹک, چھتری, رین کوٹ, سب رکھا ہے پیک. ایک موسم آئے گا, اس کو نکال کے صاف کریں گے, پھر اس کو لگائیں گے, پھر اس کا بھاؤ آئے گا. آج جا کر آپ دکان میں پرانا رین کوٹ لے لیں, آدھے بھاؤ مل جائے گا. اب پانی گرنے کے بعد وہ بات نہیں کرے گا آپ سے, اتنے کا ہے, پڑتا ہے ورنہ جا. کسی بھی کاروبار کو سال میں ایک بار پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے. فصل, بعضی جگہوں پر فصل برسات میں ہوتی ہے, بعض جگہ تیز گرمی میں ہوتی ہے, بعض جگہ سردی میں ہوتی ہے. تو جو فصل بھی تمہارے یہاں ہوتی ہے, وہ سردی, گرمی, برسات, ایک فصل کا اس کو موقع دیا جائے. سال پورا ہو گیا, یہ مالدار رہا. اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے, سونا ہو, چاندی ہو, کیش پیسہ ہو, تجارت کا سامان ہو, اس کا اندازہ ٹھہرا کر 2.5% جوڑ کے الگ کر لے. لاکھ میں 2,500 حساب ہو گیا. آپ کے پاس ہے تو نکال دیجئے, نہیں ہے تو نکال دینا. کچھ ابھی نکال دو, کچھ بعد میں نکال دو, وہ آپ کے اختیار میں. سال پورا ہونے سے پہلے بھی کوئی تقاضا آ گیا اور آپ نے نکال دیا, اس کو لکھتے رہیے. جس وقت حساب کرنے بیٹھے اتنا ہم نکال چکے. اور جو لوگ آگے پیچھے نکالتے رہتے ہیں, لکھتے رہتے ہیں, ان کا آدھا تیہا نکلا رہتا ہے پہلے سے, ان کو بوجھ نہیں محسوس ہوتا. اور جب آگے پیچھے آپ نکالتے رہیں گے تو بالکل صحیح مستحق تک پہنچے گا. رمضان کی بھیڑ میں انکوائری ممکن نہیں ہے, یاد رکھیے. نہ کسی کی شخصی انکوائری, نہ کسی ادارے کی انکوائری ممکن نہیں ہے. بہت سے بہت آپ یہ دیکھیں گے, بھائی ہم پرانا ہے, چلا آ رہا ہے, چلنے دو. کسی معتبر شخصیت نے لکھ دیا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو اس کی فرصت نہیں ہے کہ آپ ادارے کی انکوائری کریں, اس آدمی کی انکوائری کریں, وغیرہ وغیرہ, ممکن نہیں. لیکن درمیانے سال میں آپ جس طرح چاہیں انکوائری کر سکتے ہیں, کوئی دقت نہیں. بعض لوگوں نے ہم سے مشورہ کیا, بعض لوگ تو مشورہ کرتے ہیں بالکل رمضان میں 15-18 رمضان کے بعد. ان سے ہم معذرت چاہتے ہیں, بھائی بات کرنے کا موقع نہیں ہے. 10 رمضان تک تو کچھ گنجائش ہوتی ہے بات کرنے کی, اس کے بعد ہمارے پاس سر کھجانے کا ٹائم نہیں ہے. بس حلال و حرام پوچھو, موٹا موٹا پوچھو, تمہارا پسارا ہم لے کے بیٹھنے والے نہیں ہیں. وہ پراپرٹی تھی, وہ قرضہ تھا, وہ لون تھا, وہ پیسہ پھنسا ہے, وہ ڈوبا ہوا ہے, یہ سب پسا لے کے مت بیٹھو ہمارے پاس, ہم کو اب ٹائم نہیں.
سال کے 11 مہینے ہم کو ٹائم ہے، رمضان کے شروع کے ایام میں ٹائم ہے۔ جو لوگ واقعتاً تحقیق چاہتے ہیں، بعض لوگوں نے کیا ایسا، آپ کے شہر میں کیا، ان کو ہم نے رائے دی، جن کی لمبی زکوٰۃ نکلتی ہے باقاعدہ، ان کو ہم نے رائے دی کہ آپ کے پاس جو رسیدیں ہیں، جو ریکارڈ ہے، وہ آپ رمضان کے بعد بیٹھیے ہمارے ساتھ، ہم چل کے آ جائیں گے آپ کے پاس، بیٹھ کر چائے پئیں گے، بات کریں گے، ہم آپ کی پاوتیاں دیکھیں گے۔ اس میں کچھ پاوتیاں ایسی ہوں جن کو ہم کہیں گے ایک دم کلیئر ہے، اس پر آپ نشان لگا دو اپنی یادداشت کے لیے، بھئی یہ ادارے ایک دم کلیئر ہے، ان کو دینا ہے، بڑھا کے دینا ہے۔ کچھ کو ہم کہہ دیں گے ایک دم بوگس ہے، اس کو نکال کے ریکارڈ سے پھینک دو۔ کچھ کے بارے میں ہم کہیں گے بھائی ہم کو آئیڈیا نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں فلاں سے پوچھ لو۔ بھائی سیدھی بات ہے، وہ رسید کہاں کی ہوگی؟ مہاراشٹر کی ہوگی، تو کافی حد تک تو ہم بتلا دیں گے آپ کو۔ چلیے ودربھ کے علاقے کا ہے، ہم وہاں کسی عالم کا نمبر آپ کو دے دیں گے۔ خاندیش کے علاقے کا ہے، ہم مالیگاؤں کے لوگوں کا نمبر آپ کو دے دیں گے۔ مراٹھ واڑے کا ہے، اورنگ آباد کا نمبر کسی کا آپ کو ہم دے دیں گے، بھائی دیکھیے آپ کے علاقے میں ادارہ ہے کہ نہیں ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے کی بات، دیکھیے جھولی والے آئے، رمضان کا مہینہ ہے، ماشاءاللہ 1 کا 70 ملتا ہے، تھوڑا بڑھا کے ڈالیے۔ مسجد کے اوپر بڑے بوجھ ہیں، کافی کام ہوئے ہیں کئی، اور کئی کام باقی ہیں، اللہ آسان کرے، تھوڑا سا رمضان کے جمعوں میں اس کا خیال رکھیں۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک مدرسے والے میرے پاس آئے تصدیق لینے کے لیے، ان کے بتلانے کے اعتبار سے ادارہ بڑا تھا، مجھ کو اطمینان نہیں ہو رہا تھا، اتنا بڑا ادارہ اور ہم لوگ ناواقف اس سے، لیکن ہم کیا کریں؟ ہم نے کہا رکیے آپ، جو ہم کو ان سے کاغذ مانگنا تھا ہم نے مانگا، آڈٹ رپورٹ دکھائیے، اکاؤنٹ نمبر بتلائیے۔ پھر ہم نے فون لگایا اورنگ آباد، مدرسہ کاشف العلوم کے ذمہ دار مولانا معز الدین صاحب، ان سے میں نے کہا کہ آپ کے علاقے میں ایسا ایسا ادارہ ہے، آپ مجھ کو مکمل انکوائری کر کے بتلائیے، ہے نہیں ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا اسٹاف ہے، کتنا خرچہ ہے۔ انہوں نے اپنے طور پر انکوائری کی اور کہا کلیئر ہے، ادارہ ہے، اور جو بتلا رہے ہیں یہ حقیقت ہے، معتبر ادارہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ممکن ہے۔ راجستھان کی پوتیاں آپ کے پاس ہیں تو راجستھان کے جو بڑے علماء ہیں ان سے رابطہ کرا دیں گے آپ کا۔ یو پی بہار کی پوتیاں ہیں، اگر ہم نہیں جانتے تو آپ کو رابطہ کرا دیں گے، بہت ٹائم نہیں لگے گا، 15-25 دن میں آپ کی ساری پوتیاں کلیئر ہو جائیں گی۔ اب آپ کو اطمینان ہو گیا، اب آپ کا ریکارڈ کلیئر ہو گیا، لیکن آپ کو پڑھی ہو تب نا، آپ کو تو پڑھی ہونا چاہیے۔ اب ایک مجبوری بچتی ہے، وہ آپ لوگ دونوں کان کھول کے غور سے سن لیجئے۔ مولوی صاحب وہ گاؤں کے ہیں، ہمارے داماد صاحب لے کر آ گئے تھے، ہمارے بہنوئی لے کر آ گئے تھے، کیسے انکار کرے؟ ہوتا ہے، یہ مجبوری ہوتی ہے، مانا ہم نے۔ جہاں ایسا ہے کہ آپ کو صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، لیکن سماجی دباؤ ہے، خاندان ہے، علاقہ ہے، تعلقات ہے، دینا ہے، وہ رقم آپ صدقے میں دیجئے، زکوٰۃ میں مت دیجئے۔ یا اگر آپ نے ان کو زکوٰۃ بول کر دیا تو اپنے ریکارڈ میں اس صدقہ لکھیے، وہ کتنا ہوگا؟ 1000 2000 5000 ہوگا، بہت تو نہیں ہوگا نا بھائی۔ ایسے کتنے لوگ ہوں گے؟ 10-5 نام ہوں گے ایسے، 200-500 روپیہ ہوئے گا، کتنا ہوتا ہے؟ یہ اگر آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ پھر اللہ کے آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، ورنہ کیا ہوگا وہ سن لیجئے آپ۔ سال کے بیچ میں لوگ آتے ہیں، مدرسے کی تعمیر ہے، مسجد کی تعمیر ہے، قبرستان کی باؤنڈری ہے، ہم فلانی تنظیم چلا رہے ہیں، بیواؤں کو وظیفے دیتے ہیں، بے سہارا بچیوں کو ہنر سکھاتے ہیں، ہوتا ہے۔ آپ نے ان کو دیا، درمیانے سال میں آپ جو دے رہے ہیں وہ عطیہ ہے، صدقہ ہے، آپ نے صحیح سمجھ کے دیا، دھوکہ اس نے دیا، تو اللہ کے ہاں وہ مجرم ہے، آپ نہیں۔ لیکن رمضان کی زکوٰۃ آپ نے غیر مستحق کو دیا، انکوائری نہیں کی، تو وہ بھی مجرم ہے، آپ بھی مجرم ہے، اس لیے کہ یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ جب نہیں ہوئی تو اللہ کے ہاں آپ کو فہرست پکڑائی جائے گی، اتنی زکوٰۃ بھر، کہاں سے بھریں گے؟ یہ ہے اصولی بات۔
آپ کہیں مول صاحب ہم کیا کریں، ہم تو اپنے کاروبار میں حیران ہیں، ہم کو اس سے فرصت نہیں ہے۔ آپ علاقے کے جن علماء کو، ذمہ داروں کو معتبر سمجھتے ہیں، اگر انہوں نے اس کو معتبر لکھ کر دے دیا ہے اور بظاہر آپ کے سامنے کوئی غلط بات نہیں ہے، تو آپ بھروسہ کیجئے انشاءاللہ آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ چلیے آگے بڑھیے، یہ بات تو اداروں کی ہو گئی، پھر اصل موضوع پر آ جائیے۔ آپ حساب کریں گے، حساب کیسے کریں گے؟ چلتا ہوا کاروبار حساب کیسے کریں مولوی صاحب؟ لوم والے بیچارے 200 لوم چلا رہا ہے، 10 لاکھ کا مال آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، وہ سامان ہے کدھر سال بھر؟ آپ تو مسئلہ بتلا رہے ہیں کہ وہ سال بھر وہ چیز برقرار رہے، تو کیا جو تاکہ سال بھر رکھ رہے گا اس پر زکوٰۃ دیں گے آپ؟ مرے پر 100 درے، وہ سوچتا ہے مال بنے اور بکے، مال بنے اور بکے۔ جس طرح والدین بچی کو پال پوس کر پڑھا لکھا کر بڑا کرتے ہیں، پھر وہ بالغ ہو جاتی ہے، اب ان کو فکر ہوتی ہے کوئی مناسب رشتہ مل جائے شادی کر دوں۔ رشتے میں تاخیر ہوتی ہے تو بچی کو دیکھ دیکھ کر والدین کا خون جلتا ہے، ماں کو نیند نہیں آتی، حقیقت ہے۔ ایسے ہی آپ لوگ بڑی محنت سے تاکہ بناتے ہیں، اور جب تاکہ جام ہو جاتا ہے، آپ کا آفس پورا فل رہتا ہے، جس طریقے سے بچی کو دیکھ کر والدین کا خون سوکھتا ہے، اس تاکے کو دیکھ کر آپ کا خون سوکھتا ہے، کم وقت جام ہو گیا، میں کروں تو کیا کروں، یہ جائے تو میرا کام چلے۔ خدا نہ خواستہ ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ کاریگروں کو پگار دینے کے پیسے نہیں ہوتے، کروڑ روپے کا مال پڑا ہوا ہے لیکن پیسہ نہیں ہے۔ تو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ صاحب سال بھر جو مال رکا ہے اس پر زکوٰۃ؟ یہ مراد نہیں ہے، سال بھر وہ کنڈیشن باقی رہے مالداری کی، وہ زیور کی شکل میں ہو، پیسے کی شکل میں ہو، سامان کی شکل میں ہو، آپ اس کے مالک ہیں نا بھائی۔ کہیں دینا، کہیں لینا، کہیں کچا، کہیں پکا، کچھ لوم پر، کچھ آفس میں، کچھ ڈائنگ میں، ہے تو آپ کا۔ ایک تاریخ طے کیجئے، اس تاریخ سے پچھلا حساب پیچھے میں، اگلا حساب آگے میں، 2 دن 4 دن کے اندر حساب کر لیجئے، اسٹاک نکال لیجئے، جو دینا ہے اس کو کم کر دیجئے، جو آنا ہے اس کو ایڈ کر لیجئے، کچھ بچا وہ آپ کا ہے، جو بچا وہ آپ کا ہے، لینا دینا پلس مائنس برابر کر کے جو بچا وہ آپ کا ہے، اس پر آپ کو 2.5% نکالنا ہے۔ زکوٰۃ کون نکالے گا؟ یہ بات تو کلیئر ہو گئی، کس کو دینا ہے؟ اصولی طور پر جن سے ہم پیدا ہوئے ان کو زکوٰۃ نہیں دینی، اپنے ماں باپ کو، ان کے ماں باپ کو، ان کے ماں باپ کو۔ ہمارے ماں باپ تو ماں کے ماں باپ، نانی نانا، باپ کے ماں باپ، دادی دادا، اوپر چڑھ جائیں آپ، پر نانی، پر نانا، پر دادی، پر دادا، جو ہم سے پیدا ہوئے بیٹی بیٹے، بیٹی کے بچے ناتی نواسے، بیٹے کے بچے پوتی پوتے، اور نیچے پر ناتی، پر نواسے، پر پوتی، پر پوتے، عام طور پہ اتنا ہی ہوتا ہے۔ ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، پھر کیا دیا جائے گا؟ جس سے اپنا کھاتے ہو، اپنا پہنتے ہو، اسی سے والدین کو کھلاؤ، جس سے اپنے خرچے پورے کرتے ہیں اسی سے اولاد کو کھلائیے۔ شوہر بیوی آپس میں زکوٰۃ کا لین دین نہیں کریں گے۔ جب کبھی آقا غلام کا مسئلہ تھا تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے آقا غلام بھی آپس میں زکوٰۃ کا لین دین نہیں کریں گے، باقی آپ سب سے کر سکتے، یعنی سگے بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے، چچا پھوپھی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ماموں خالہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بھتیجے بھانجے، خاندان کے تمام لوگ جب سگے بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں تو بچا کیا؟ اب پھر وہ بات آئی، اگر آپ زکوٰۃ رمضان سے آگے پیچھے بھی نکالتے ہیں، اجازت ہے، حساب کرنے سے پہلے بھی نکال سکتے ہیں، حساب کرنے کے بعد بھی نکال سکتے ہیں۔ جس مال پر زکوٰۃ نکالنی ہے وہ مال موجود ہے، وہ مالداری موجود ہے، کنڈیشن موجود ہے، تو آپ قبل از وقت بیفور بھی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں۔ جب آپ سال کے مختلف اوقات میں زکوٰۃ نکالیں گے تو وہ دقت نہیں آئے گی جو آنے جا رہی ہے۔ وہ دقت کیا آتی ہے؟ مسئلہ آپ نے سنا کہ سگا بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے،
اب آپ نے رمضان کے مہینے میں بہن کو کچھ پیسے بھیج دیے 10,000 روپے، بہن سمجھ گئی زکوٰۃ آئی ہے، وہ نہیں لے گی، وہ فاقے کرنا گوارا کر لے گی، نہیں لے گی۔ آپ کا سگا بھائی ہے، باپ کا خون ہے، ایک بھائی مالدار ایک بھائی غریب، سال بھر پوچھا نہیں ہے آپ نے، رمضان میں آپ نے لفافہ بھیج دیا اس کو، کلیئر زکوٰۃ ہے، وہ نہیں لے گا۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ رمضان سے ہٹ کر بھی دیں۔ اگر آپ سال کے اور ایام میں دیتے آ رہے ہیں تو وہ نہیں سوچے گا، چلیے رمضان میں ہی دیا، وہ پوچھتا ہے زکوٰۃ ہے، آپ نے کہا ہاں، اٹھا کے پھینک دے گا، مجھ کو نہیں چاہیے۔ اس کی مدد بھی کرنی ہے اور وہ زکوٰۃ لینے کو تیار بھی نہیں ہے، اس کی اندر کی غیرت گوارا نہیں کر رہی۔ مدد بھی ہو جائے اور غریب کی رسوائی بھی نہ ہو، اس لیے اس کی اجازت ہے کہ آپ زکوٰۃ کو تحفہ اور گفٹ کہہ کر دیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اپنے قریبی رشتہ دار کو آپ زکوٰۃ، تحفہ، ہدیہ، گفٹ کہہ کر دیجئے اور ادا ہو جائے گی۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ سال کے بقیہ ایام میں بھی خیال رکھیں۔ کیسے خیال رکھیں ان کا؟ ارے آپ کا کہیں گاؤں ملک ہے، کہیں خاندان ہے، وہاں کوئی معذور مجبور نہیں ہے، پریشان حال نہیں ہے، بیچارے بہت سے لوگ ہیں۔ مثلا ایک آدمی گاڑی چلاتا ہے، ڈرائیور، آنکھ خراب ہو گئی، اب دکھتا نہیں اس کو برابر، گھٹنا موڑتا نہیں ہے، چلا لے گا گاڑی نہیں، اب کیا کرے گا؟ زندگی بھر تو کما کر کھایا، اب کمائی ہو گئی بند، اب اس کو بلڈ پریشر ہے، اس کو ہارٹ کی تکلیف ہے، دوائیں لگ رہی ہیں، اس کو کھانا چاہیے، دوا چاہیے۔ کیا آپ کے علاقے میں ایسے لوگ نہیں ہیں؟ ایک آدمی حمالی کرتا تھا، اب بڑھاپا آ گیا، حمالی کے لائق نہیں ہے۔ لوم چلاتا تھا، اب دکھتا نہیں ہے، لوم چلتا نہیں اس سے۔ کوئی بھی محنت کا کام آدمی کرتا تھا، زندگی بھر اس نے مزدوری کی، اب بڑھاپا آ گیا، اب کیا کرے گا وہ؟ لڑکے نہیں ہیں اس لائق، ناکارہ ہیں، 2 وقت کے کھانے کے مسائل ہیں۔ ایسے ضرورت مند پریشان حالوں پر نگاہ ڈالیے، اور جہاں رہتے ہو وہ وہاں کسی سے کہہ کر کے بیمار کو کسی میڈیکل میں دوا لگا دیجئے۔ بھائی اس کو دوا لگتی ہے، دوا ہے، تصدیق ایک بار کر لیں آپ ڈاکٹر سے پوچھ کر کے، بھائی اس کی بیماری ہے، ہاں ہے، دوا لگتی ہے، دو اس کو۔ کتنا کھائے گا مہینے میں؟ 1000 2000 دوا کھائے گا۔ غلہ کتنا کھائے گا؟ ایک آدمی 2000 کھائے گا، سال میں کتنا ہوا؟ 25000۔ آپ اس کے مہنگے؟ آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں آپ کو لوگ سخی اور دانی کہیں، آپ کے آفس میں لائن لگی ہوئی ہے، جوڑے بٹ رہے ہیں، پیسے بٹ رہے ہیں، سامان بٹ رہا ہے، اور آپ کے خاندان میں نانی، دادی، خالہ، پھوپھی، بھتیجی، بھانجیاں، بیوہ، مطلقہ پریشان حال بیٹھے ہیں۔ سردی کا موسم ہے، ٹھنڈک سے بچنے کی لحاف کمبل ان کے پاس نہیں ہے، پیر میں چپل نہیں ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہے ہیں۔ خدا کیا کون جواب دے ہوگا؟ جس خاندان کے لوگ ہیں اس خاندان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے خاندان کے غریبوں کی فکر کیجیے۔ اس لیے میں یہ بات بار بار کہا کرتا ہوں کہ زکوٰۃ کی رقم رمضان میں بانٹ کر ختم کر دیا، کوئی ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے، زکوٰۃ مستقل فریضہ ہے، سال بھر دینے کی چیز ہے۔ رمضان میں بھی آپ دیتے ہیں، رمضان میں حساب کرتے ہیں، برکت لیتے ہیں، منع کوئی نہیں کرتا، کرو، لیکن رمضان میں ہی حساب، رمضان میں ہی بانٹ کے فرصت۔ تو کیا سارے بیماروں کی بیماری رمضان میں ہوگی؟ کسی کا آنکھ کا آپریشن، کسی کا ہارنیا کا آپریشن، کسی کی ڈلیوری کا مسئلہ، کسی کے بچے کی اسکول کی فیس، کیا ہوگا اس وقت؟ ایک بات۔ دوسری بات، جن اداروں سے آپ کا رشتہ ہے وہ آتے ہیں، آپ ان کو دیتے ہیں، ان کو دیجئے، ان کے احترام میں کمی نہیں آنا چاہیے، ان کے تقاضے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔ اور جن اداروں کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ صحیح کام کر رہے ہیں، بڑھا کر دیجئے، پہنچا کر دیجئے، احترام کے ساتھ دیجئے۔
اور اگر آپ کے گاؤں علاقے کے ادارے ہوں تو جب وطن جائیے تو ایک بار وہاں جائیے، اپنی نگاہوں سے دیکھیے ان کا باقی رہنا، ان کا ہرا بھرا تازہ رہنا ملت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے۔ زکوٰۃ کس پر ہے؟ امیری کا معیار کیا، غریبی کا معیار کیا؟ سال پورا ہونے کے بعد آپ کو حساب کرنا ہے، سال میں ایک مرتبہ حساب کر کے ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر، کس کو دینا کس کو نہیں دینا وہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب روزے کے تعلق سے کچھ باتیں۔ الحمدللہ رمضان مبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے، آپ روزے رکھ رہے ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جو نہیں رکھ رہے وہ کمبخت صحت مند ٹہل گھوم رہے ہیں، کھا رہے ہیں بے غیرتی کے ساتھ، نہیں رکھ رہے، وہ بدترین مجرم ہیں، بدترین مجرم ہیں۔ جو رکھ رہے ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ کے کارخانوں میں کاریگر بھی ہیں، آپ بھی روزہ، کاریگر بھی روزہ، ایسی کوئی شکل بنا لیں کہ روزہ داروں کو تھوڑی سہولت مل جائے۔ اگر آپ نے کاریگروں سے کچھ نرمی برتی روزے کی بنیاد پر تو اللہ کے ہاں آپ کا اجر محفوظ ہے۔ وہ بیچارے کہیں پر جمع ہو کر افطار کرتے ہوں گے، کچھ بھیج دے آپ بھی۔ غریب ہیں، پریشان حال ہیں، بیچارے مزدوری کر رہے ہیں، اکثر مقروض ہوتے ہیں، گھر کے خرچے ہیں، مسائل ہیں، افطاری باندھ دیجئے ان کو۔ گھر سے آپ روز نہیں بھیج سکتے، باندھ دیجئے۔ کلنگڑ والے کو بول دیجئے کلنگڑ دے دے گا، سبزی والا سبزی دے دے گا، چنا دال مٹر دے دیجئے، 5 کلو پھلا لیں گے اپنا، ان کا کام چل جائے گا۔ ان کی دعائیں لیجئے۔ مساجد میں جہاں افطار ہوتا ہے گھروں سے افطار مساجد میں بھیجیے، مہمان آئیں گے افطار کر لیں گے۔ اب جو ایام آ رہے ہیں تقریباً 15 روز تک سفرا کی آمد ہوگی۔ وہ بیچارے پردیسی ہیں، ہم لوگ باہر نکلتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں رات میں کہاں ٹھہریں گے، نہائیں گے کہاں۔ تو جو بیچارے باہر سے آ رہے ہیں جن کا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ مساجد میں ٹھہر جاتے ہیں بیچارے، کہیں صبح کہیں دوپہر کہیں شام۔ مساجد کے ذمہ داران کو چاہیے کہ ان کے ساتھ نرم رویہ اپنائیں۔ پانی استعمال ہوتا ہے ہونے دیں، پاور استعمال ہوتا ہے ہونے دیں۔ ارے مسجد کے 50 لاکھ کے سالانہ خرچے رہتے ہیں، 50,000 اور صحیح، مسجد کی جھولی پر بوجھ پڑے گا، پڑھنے دیجئے۔ یہ مہمانان رسول ہیں، ان کی خدمت کیجیے، اور جن پرانوں کو آپ دیتے تھے ان کو دیجئے۔ آپ اپنی سہولت کے لیے ٹائم طے کرتے ہیں، بھائی صبح 9 سے لے کر 12 ٹھیک ہے، رات میں تراویح کے بعد ٹھیک ہے، آپ ہی بیٹھیں کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کا بیٹا بیٹھ جائے، بھائی بیٹھ جائے، منیجر بیٹھ جائے، ریکارڈ پرانا موجود ہے، جو پرانا آیا لے کر جاؤ بھائی۔ ہفتہ 8 دن کی بات، تھوڑا سا آپ کو بوجھ محسوس ہوگا، اپنا کام دیکھیں کہ یہ دیکھیں ثواب اللہ کے ہاں ملنے والا ہے۔ تھوڑا سا اپنے آپ کو اس بوجھ کو برداشت کیجئے، آنے والوں کو دوڑائیے مت، پرانا ہے لے کر جاؤ بھائی۔ وہ کہتے ہیں بڑھا دیجئے، بھائی آپ وہ بات بھائی سے کر لیجئے گا، ابا سے کر لیجئے گا، ہم تو پرانا دینے کے لیے بیٹھے۔ کسی کو بات کرنا ہے آپ بات کر لیجئے گا، وہ کہہ دیں گے تو ہم بڑھا دیں گے، ہم تو پرانا دینے بیٹھے۔ آنے والے مہمانوں کی خدمت کیجئے، عزت کیجئے۔ یہ نظام جو پورے ملک میں چل رہا ہے یہ خیر ہے، خیر ہے۔ اس دن سمجھ میں آئے گا جب یہ نظام نہ رہے گا، اور حالات ایسے بنائے جا رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے، حالات ایسے بنائے جا رہے ہیں، شکنجہ تنگ کیا جا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ مدارس کا نظام چوپٹ ہو جائے، مسلمانوں کا تنظیمی نظام چوپٹ ہو جائے، مسلمانوں کی اجتماعیت ختم ہو جائے۔ پوری پلاننگ ہو رہی ہے اس کی، نئی تعلیمی پالیسی آ چکی ہے اور تقریباً لاگو ہو چکی ہے۔ اب جب دوبارہ اسکول کھلیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا
میں ایک بات بتلا دوں آپ کو، یہ موقع نہیں ہے اس کا، لیکن بتلا دوں. آپ کو یاد ہوگا کانگریس حکومت کا دوسرا ٹرم یعنی 14 سے پہلے والا، کپیل سبل وزیر تعلیم تھے. پارلیمنٹ میں ایک بل لایا گیا. عام طور پر بل میں بحث ہوتی ہے، ہنگامہ ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، اٹھا پٹک ہوتی ہے. بعض بل ایسے ہوتے ہیں جو اتفاق رائے سے پاس ہوتے ہیں، ایسے بل بہت کم ہوتے ہیں. یہ بل جو آپ کو بتلانے جا رہا ہوں اتفاق رائے سے پاس ہوا تھا، ٹیبل بجا کر کے. کیا تھا اس میں؟ آپ نے سنا ہوگا نا کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. بل میں اوپر ہیڈنگ ہے ہمارے ملک کا ہر بچہ تعلیم یافتہ ہو. کس کو اختلاف بھائی؟ تھپ تھپا کے ٹیبل بل پاس ہو گیا. ہمارا ہر بچہ 10ویں پہلے پاس کرے گا، بعد میں کچھ اور کرے گا. ٹھیک ہے، 10 تک اسکولی تعلیم لینا ہر بچے کے لیے کمپلسری ہے. ٹھیک ہے، اس تعلیم کو لیے بغیر کسی اور کام میں لگے گا تو اس کے اوپر بچہ مزدوری کا ایکٹ لاگو ہوگا. ٹھیک ہے، اب آئیے اندر. یہ تو ہو گئے ہاتھی کے دانت اوپر کے. اندر کیا لکھا ہے؟ تعلیم سے مراد وہ تعلیم جس کو سرکاری مانتا حاصل ہو. یہ اندر کے دانت نکلے ہاتھی کے. اب آپ کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے وہ مدارس جو سرکار سے آزاد ہو کر خود مختار اپنا کور چلا رہے ہیں. آپ مسجد اقصی بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں، سرکاری مانتا ہے؟ نہیں ہے. پولیس اندر آئی، کیا کر رہے ہو؟ بچے کو حافظ بنا رہے ہیں. اس نے اسکول پڑھا، 10ویں پاس کیا؟ نہیں. اس سے پہلے آپ اس کو پڑھا رہے ہیں. استاد مجرم، بچہ مجرم، بچے کے والدین مجرم، مینجمنٹ مجرم. یہ بل پارلیمنٹ میں پاس ہو چکا تھا. جمعیت العلماء ہند نے اس کو اپوز کیا. تو کہنے لگے نہیں صاحب وہ دینی نظام کو ہم ٹچ نہیں کریں گے. انہوں نے پینسل سے اس کو انڈر لائن کر دیا. تو ان سے کہا کہ حضرت پارلیمنٹ کے اندر بل پاس ہوا ہے، یہ آپ کے انڈر لائن کرنے سے مسئلہ حل ہوئے گا؟ پارلیمنٹ میں دوبارہ اس کے اندر تبدیلی لاؤ. اس کے لیے تیار نہیں تھے وہ. ہنگامہ ہوا، جلسے ہوئے. مسلم پرسنل اللہ بورڈ نے بمبئی آزاد میدان میں اسی موضوع پر بڑا اجلاس کیا. اس اجلاس کی کامیابی کے لیے آپ کی مسجد اقصی میں اجلاس ہوا تھا. مولانا ولی رحمانی مرحوم آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا. یہ مسئلہ تھا. اللہ اللہ کر کے حکومت نے وہ بل واپس لیا. مدارس کو اس سے الگ کیا جاتا ہے. مذہبی تعلیم گاہیں اس سے الگ ہیں. ہمارا مدرسہ ہو، تمہارا مندر ہو، گردوارہ ہو، پاٹھشالہ ہو، وغیرہ وغیرہ. اس لیے کہ اس ملک میں تمام مذاہب والوں کو اپنے مذہب پر مکمل عمل کرنے کی آزادی ہے اختیار کے ساتھ. آپ بینڈ کیسے کریں گے ان کو؟ یہ اس وقت کی بات تھی. نئی سرکار میں وہ بل جوں کا تو پاس ہو چکا ہے. یہ تو میں نے آپ کو ایک گندگی بتلائی ہے، اس کی 10 پٹ گندگیاں جمع کر کے بل پاس ہو چکا ہے. 2 سال ہو چکا ہے اور 22 کے بعد لاگو ہونے والا ہے. نئے تعلیمی سال میں ہو سکتا ہے لاگو ہو جائے. پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو کرنے کا موقع نہیں ہے. یہ اشارے کر رہا ہوں آپ کو. ہمارے بڑے اس کے لیے بھی فکر مند ہیں. اس کے لیے کیا راستہ ہوگا اس کو اپنایا جائے گا اور انشاءاللہ ادارے چلیں گے. ان اداروں کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے. ٹھیک ہے، ہر اچھے کام کے اندر برے لوگ گھس جاتے ہیں، اس سے انکار نہیں. آپ نماز پڑھنے مسجد میں آتے ہیں، چور بھی آتا ہے، چپل چوری کرتا ہے، آپ کو مجبوراً کیمرہ لگانا پڑتا ہے تاکہ کم سے کم چور تو بھاگے. سب نمازی چوری کرتا ہے؟ نمازی چوری نہیں کرتا، نمازیوں کے ساتھ چور اندر آتا ہے. آپ یہاں کی بات کر رہے ہیں. لوگ حرم میں پیکٹ مارتے ہیں تو کیا حاجی پیکٹ مارے گا؟ نہیں، حاجی کے بھیس میں پیکٹ مار آیا. لوگوں کی جیب کٹ جاتی ہے. اسی لیے حاجیوں کو سمجھاتے ہیں کہ پیسہ ایک جگہ مت رکھو، پیسہ بانٹ کے رکھو 2-3 جگہ. کسی کے پاس جمع کرا دو، معلم کے پاس جمع کرا دو، جاننے والے کے پاس جمع کرا دو. اور اب تو ATM ہے،
کھاتے میں رہے وہاں نکال لو، جتنا لگے نکال لو، اس لیے کہ پیکٹ مار وہاں بھی موجود ہے۔ ہر اچھے کام کے ساتھ برائی شامل ہے۔ آسمان سے فرشتے نہیں اتریں گے۔ برائیاں مت دیکھیے، اچھائیوں کو دیکھیے، اور جو خیر آپ سے ہو سکے اس میں آپ تعاون کیجیے۔ یہ ہے اصولی بات۔ تو روزہ آپ رمضان میں روزہ رکھیں گے، روزے میں آپ نے سحری کی، سحری کھانا سنت ہے۔ جو اس کا آخری وقت ہے جب اذان ہوتی ہے اس سے کم 10 منٹ پہلے منہ صاف کر کے، عام طور پر آدمی پان گٹکا وغیرہ کھاتا ہے، دانتوں کے اندر وہ اٹکا رہتا ہے، آپ نے کلی کر لی موٹی موٹی سی اور فجر پڑھ کے سو گئے، اور دن میں ہاتھ لگایا تو اندر سپاری اٹکی ہوئی ہے، تو سپاری کا وہ ریزہ حلق میں جا سکتا ہے، اس سے آپ بچیے۔ سحری کے وقت آپ کی جو سہولت ہو مسواک کیجئے، پیسٹ کیجئے، جو کرنا ہے، دانت مکمل صاف کیجئے، اور کم سے کم 10 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر کے باوضو ہو کر اللہ توفیق دے 2 رکعت 4 رکعت تہجد پڑھ لیجئے، تلاوت کر لیجئے، مسجد میں آ جائیے، احترام کے ساتھ بیٹھیے، فجر کی نماز پڑھیے، مسجد میں ہے قرآن پاک کی تلاوت کر لیجئے۔ وقت ہوتا ہے، فرصت ہے، دوپہر ہوتے ہوتے آدمی کا کام پڑ جاتا ہے، ظہر سے عصر کے بیچ میں آدمی لیٹ کر باتیں کر کے چغلی، غیبت، قصہ کہانی، ہنسی مذاق 4 گھنٹہ خراب کرتے ہیں۔ اس 4 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ آپ دینی تعلیم کو لگا دیجئے، کسی استاد سے بات کر لیجئے، 10 لوگوں میں سے کسی ایک کا قرآن صحیح ہوگا وہ 9 لوگوں کو صحیح کرا دے، موٹے موٹے مسائل سیکھ لیجئے، نماز کے مسائل ہیں، پانی کی پاکی طہارت کے مسائل ہیں، وہ سیکھ لیجئے۔ آپ سو گئے، آپ کو نہانے کی حاجت ہو گئی، آنکھ کھلی، بعض لوگ سمجھتے ہیں روزہ گیا، نہیں، آپ اٹھ کے نہا لیجئے۔ آپ کے پیٹ میں گڑبڑی ہے، الٹی ہو گئی، ایسے ہوتے ہیں حالات، قے ہو گئی، لوگ سمجھتے ہیں روزہ گیا، نہیں، ہو گئی، منہ صاف کر لیجئے۔ قے کرنا منع ہے، قے کرنا منع ہے، قے ہو گئی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے قے آ رہی ہے، آپ اس کو روک رہے ہیں، وہ منہ تک آئی، پھر آپ نے اس کو اندر لے لیا، اب روزہ گیا۔ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، آئی تھوک دو۔ آپ روزے کی حالت میں سر میں تیل لگا لیں، عطر لگا لیں، خوشبو سونگھ لیں، آنکھ میں سرما لگا لیں، بدن میں کہیں کوئی تکلیف ہے، کھال میں کوئی دوا لگا لیں، گنجائش ہے۔ ایک نازک مسئلہ آتا ہے، وہ کیا؟ آنکھ کے مریضوں کا، خاص طور پر آنکھ کے آپریشن کے مریضوں کا، ڈاکٹر کہتا ہے دوا ڈال کے آؤ، 11 بجے کا آپ کو ٹائم دیا ہوا ہے، رات میں وہ بیٹھتا نہیں ہے۔ اگر ڈاکٹر رات میں بیٹھتا ہو تو مسئلے کا حل ہے، رات میں بیٹھتا نہیں ہے، دن میں بیٹھتا ہے، آپ نے دوا ڈالا اور حلق کے اندر کھٹاس محسوس ہوئی، اب کیا کریں؟ پہلی بات تو آپ بچیں، دن میں ڈالنا نہ پڑے، اگر ڈالنا ضروری ہے مجبور تو کم مقدار میں ڈالیں، اور اگر حلق میں ٹیسٹ محسوس ہو فوراً تھوک دیں۔ آنکھ کے آپریشن کے بعد کئی روز تک دوا ڈالی جاتی ہے، کم مقدار میں ڈالیں، آپ آدھا بوند ڈالیں، صرف آنکھ میں ہلکی سی اوپر آ جائے، بڑی مقدار میں ہوتی تو بیٹھ کے اندر جاتی، اس سے بچیں آپ۔ روزے کی حالت میں بعض لوگوں کا کڈنی اسٹون کا مسئلہ ہوتا ہے، پتھر اس کے اندر ہوتا ہے، گردے کے اندر درد اٹھ گیا، آپ کیا کریں؟ انجیکشن لے لیجئے۔ کوئی بھی تکلیف، روزے کی حالت میں تیز بخار آ گیا، درد ہو رہا ہے، اپینڈکس کا درد ہے، دانت کا درد ہے، پتھری کا درد ہے، آپ انجیکشن فوراً لے لیں، منع نہیں ہے۔ بعض انجیکشن ایسے ہیں جن کو گلوکوز میں ڈال کے لگایا جاتا ہے، اگر ضرورت ہے اس کو بھی استعمال کر سکتے، منع نہیں ہے۔ بعض جگہ ویکسین لگ رہی ہے، اس کی ڈیٹ آ گئی، ڈیٹ پہلے ملتی نا بھائی، آ گئی، اسکولی بچوں کو لگ رہی ہے، کہتا ہے میں روزہ ہوں، لگوا سکتے ہو، منع نہیں ہے۔ بعض بچوں کے امتحانات چل رہے ہیں، آن لائن امتحان، ایک آدھ بچوں نے مجھ کو میسج کیا، حضرت ہم ہر سال اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اب کی بھی اعتکاف میں بیٹھنا ہے، اور ہمارے بعض امتحان اعتکاف کے ایام میں ہوں گے آن لائن، کیا کرنا؟ ایک اہم سوال ہے۔ بچہ ہر سال بیٹھتا ہے اعتکاف میں، بڑا مبارک عمل ہے اعتکاف، اور اس کو اس سال آن لائن امتحان بھی دینا ہے،
تو معتکف ایک طرف کنارے میں بیٹھ کر لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ جائے، آن لائن امتحان دے سکتا ہے۔ اگر وہ ہر سال اعتکاف میں بیٹھتا تھا، اعتکاف بھی نہیں چھوڑنا چاہ رہا اور امتحان دینا چاہ رہا ہے، گنجائش ہے۔ اعتکاف کی حالت میں تعلیم کی گنجائش ہے، اعتکاف کی حالت میں کاروباری بات کر سکتے ہیں، سامان لے کر مسجد میں نہیں آئیں گے، سامان کا اسٹاک لے کر مسجد میں نہیں آئیں گے، لیکن آپسی بات کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے، ایک حد تک احتیاط کے ساتھ۔ تو جو بچے ہر سال اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اب کہ ان کا امتحان ہونے والا ہے، بعض امتحان ایسے ہیں جو اعتکاف کے ایام میں پڑھیں گے، ان کے لیے اگر آن لائن ہو تو گنجائش ہے۔ افطار کے وقت دن ڈوب گیا، کارڈ پہ ٹائم لکھا ہوتا ہے، اس بات کو اچھی طرح آپ سمجھ لیں کہ سورج ہم سے 25 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ گھڑیاں، یہ کارڈ کے ٹائم ٹیبل، اس میں تھوڑی سی چوک ہو سکتی ہے۔ جب چوک ہو سکتی ہے تو احتیاط کا تقاضا کیا ہے؟ جس طرح آپ نے سحری میں 10 منٹ پہلے کھانا بند کر دیا تھا، ادھر ٹائم ہونے کے بعد 2 منٹ احتیاطاً رکیں، اس 2 منٹ کے بعد اذان ہو اور آپ کھائیں۔ بعض لوگوں کو کھجلی ہوتی ہے، ٹائم ہو گیا، ٹائم ہو گیا، 13 ساڑھے 13 گھنٹہ تو آپ نے انتظار کیا اور 2 منٹ انتظار نہیں کرنے والے، اور اس پر سونے میں سہاگا حدیث سناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے افطار میں جلدی کرو، ٹھیک ہے بھائی، وہ حدیث آپ ہی نہیں پڑھی، ہم نے ہی پڑھی ہے، اس حدیث پر میں ذرا وضاحت کر دوں اس کی۔ ارشاد فرمایا 3 چیزوں میں تاخیر مت کرو، بچی بالغ ہو جائے شادی میں، دسترخوان پہ کھانا آ جائے تو کھانا شروع کرنے میں، اور دن ڈوب جائے تو افطار کرنے میں، یہ حدیث ہے۔ آئیے، بچی بالغ ہو گئی، کب رشتہ کرنا؟ کل ہی، یہ مراد ہے؟ مناسب رشتہ دیکھ لو، بلا وجہ تاخیر کرنا، ایسا بلڈنگ بن جائے اور 500 لوم لگ جائے اور بچی فلاں کورس کر لے، وقت پر شادیاں نہیں ہوتی ہے، 30 32 سال 35 سال بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جوانی پوری ان کی نکل گئی ہے، اب 35 سال اور 38 سال میں شادی، حضرت بچہ نہیں ہو رہا، تعویذ دے دیجئے، ڈیٹ اسپائر دونوں ہو چکے، اب کیا ہونے والا ہے؟ جو ابھرتی ہوئی جوانی تھی 18 20 سال سے لے کر 35 سال تک، وہ تو آپ نے گنوا دی، کس نام پر؟ پیسے کے نام پر۔ جاؤ پیسہ کھاؤ، پیسہ کما لیا، بلڈنگ بن گئی، سب ہو گیا، جاؤ۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ بچے بالغ ہو گئے، مناسب رشتہ مل گیا، تاخیر مت کرو، ورنہ یہ تقاضے ناجائز راستوں سے پورے ہوں گے اور زنا عام ہوگا۔ جب شادی میں تاخیر ہوگی یا شادی مشکل ہوگی تو زنا عام ہوگا، اور شادی آسان کرو گے، شادی وقت پر کرو گے، زنا سے بچو گے۔ دسترخوان پہ کھانا لگ گیا، آپ کسی کے یہاں مہمان ہیں، میزبان نے لا کر ایک سامان رکھا، ابھی سالن رکھا، روٹی رکھا، چاول لینے گیا، سلاد لینے گیا اور سامان لینے گیا، آپ نے اٹھا کر پی لیا۔ حدیث تو ہے دیر مت کرو، ارے میزبان کو تو آنے دو، پورا کھانا تو آنے دو، اس کی اجازت تو ہو، یہ مراد ہے حدیث میں۔ افطار جب دن ڈوب گیا اور ڈوبنے کا اطمینان ہو گیا، ہم جو آپ کو 2 منٹ رکنے کو بول رہے ہیں، اطمینان کی بات کر رہے ہیں۔ اب دنیا کی بعضی قومیں افطار نہیں کرتی، روزہ رکھتے ہماری طرح افطار نہیں کرتے، وہ تاروں کے نکلنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی اس کی مذمت کر رہے ہیں کہ جو قومیں تاروں کے نکلنے کا انتظار کرتی ہیں، تم وہ حرکت مت کرنا، دن ڈوب گیا، اطمینان ہو گیا، افطار کرو۔ اسی بھیونڈی میں ایک ٹیرس پر ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب نے کارڈ نکالا، ٹائم ہو گیا، میں نے کہا بھائی سورج کی کرنیں دکھ رہی ہیں، کہنے لگے میرے کارڈ میں تو ہو گیا۔ انہوں اٹھایا بھجیا کھانے کے لیے، میں نے ہاتھ پکڑ لیا ان کا، بھائی مت خراب کر روزہ، اس نے دوسرے ہاتھ میں لیا اور کھا لیا، کہا میرا روزہ کھل گیا۔ کیا ہے یہ؟ خدا کے واسطے اس سے بچیے۔ یہ ہوئے زکوٰۃ کے موٹے موٹے مسائل، روزے کے مسائل، اور آخر پھر کہوں گا مسائل سیکھیے، عقائد کی معلومات لیجئے، دین کی بنیادیں وہ ہیں۔ اب ایک آدھ اہم اعلانات ہیں، وہ آپ سن لیں۔ دیکھیے
ملک میں مسلمانوں کی خدمت کے لیے جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کا وجود بھی ہمارے لیے باعث برکت ہے، جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کا وجود بھی ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ مسلمانوں کی 2-3 بڑی تنظیمیں ہیں، ملی کونسل ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، جمعیت علماء ہند ہیں، اور کچھ علاقائی تنظیمیں ہیں جو غریبوں کی امداد کرتی، صفا بیت المال ہے وغیرہ وغیرہ، وہ سارے اچھا کام کر رہے ہیں۔ جمعیت العلماء کے سلسلے میں آپ کے ہاں ہر سال اعلان ہوتا ہے، اس کا کام آپ کے سامنے ہے۔ ملک کے موجودہ حالات میں مسلمانوں کی سب سے بڑی اور مضبوط تنظیم ہے۔ اگلے جمعے کو انشاءاللہ ہم اس کے لیے اپیل کریں گے، آپ لوگ اپنے طور پر اپنے جیب میں کچھ ڈال کر آئیے گا۔ اس میں بہت سے کام ہوتے ہیں، آپ نے سن رکھا ہوگا، مقدمات کے خاص طور پر معاملات ہیں، اور مقدمات کے معاملات میں بسا اوقات کچھ رقم گڈھوں میں ڈالی جاتی ہے، گڈھے پاٹنے پڑتے ہیں، گواہ مینج، ڈپارٹ مینج، وہاں انٹرسٹ کا پیسہ استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ میں سے کسی کے پاس اگر انٹرسٹ کی رقم بھی ہوگی، بتلا کر، جولی میں نہیں، عمومی نہیں، اس کی رسید مفتی اعجاز صاحب پاس رہے گی، مفتی صاحب کے پاس جمعیت کی رسید بھی رہے گی۔ مدرسہ سراج العلوم جو آپ کے شہر کا بڑا ادارہ ہے، تقریباً 2 کروڑ روپیہ اس کا سالانہ خرچ ہے، کام آپ کے سامنے ہے، میں بھی اس کا ادنا خادم ہوں، اس کی رسید بھی رہے گی۔ جس کو مجھ سے رابطہ کرنا ہے مجھ سے کر لے، مجھ سے آپ سے کرنا ہے مجھ سے آپ سے کر لے۔ اگلے جمعے کو انشاءاللہ ہم جمعیت علماء کا اعلان کریں گے، آپ حضرات اس کا خاص خیال رکھیے گا۔